محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالامان میں آنے والی معصوم لڑکیاں یہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ کوئی پناہ گاہ نہیں بلکہ ان کی عزت اور زندگی کی قربان گاہ ہے۔ سمینہ نے ڈرتے ڈرتے کاغذ پر لکھا ہوا پیغام پٹھان چوکیدار کے ہاتھ میں پکڑا کر اس کی منت کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ بھی کر کے یہ پرچی وکیل صاحب تک پہنچا دو۔ خرم کھوکھر کو جب سمینہ کا پیغام ملا تو فوراً پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ دارالامان پہنچا، لیکن دروازے سے نکلتے ہوئے جنازے کو دیکھ کر اسے لگا جیسے کوئی انہونی ہو چکی ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں سے مڑا، کوئی عورت بھاگتی ہوئی آ کر اس کے سامنے میں گمسم سی وکیل صاحب کے گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ آج میرا فیصلہ ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تھا، جس انسان نے میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ آج اس سے میں نے تمام تعلقات ختم کر لیے تھے۔ میں آزاد ہو گئی تھی، مگر میں جانتی ہی نہیں تھی کہ اصل آزمائش اب شروع ہوئی ہے۔ چند لمحے مزید گزرے تھے اور وکیل صاحب مجھے اپنی کوٹھی سے باہر آتے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں فوراً ان کے عدم میں کھڑی ہو گئی تھی۔ یہی ایک شخص تھا جس نے آج مجھے آزاد کروایا تھا، مجھے ایک ایسی زندگی میسر کی تھی جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ قریب چلے آئے تو میں بے اختیار فرط جذبات سے بولی کہ آپ جیسا انسان اس دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ آپ نے جو میرے لیے کیا ہے میں زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ خرم بھائی، آپ میرے مسیحا ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عطا کرے گا اور آپ ہمیشہ ایک خوبصورت زندگی بسر کریں گے، یہ میری دعا ہے۔ جب کہ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تم نے دعا دے دی، یہی کافی ہے۔ وکیلوں کا نام بہت خراب ہوتا ہے، مگر مجھے امید ہے تم کبھی بھی میرا نام ڈوبنے نہیں دو گی۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ مزید بولے، میں نے تمہارے لیے کمرہ تیار کروا دیا ہے، تم سرونٹ کوارٹر کی جانب رہ سکتی ہو، وہاں رہ کر تم میرے آفس میں کام کرنا۔ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتے اس سے پہلے ہی میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، نہیں نہیں، آپ پریشان نہیں ہوں، مجھے کہیں بھی کام نہیں کرنا۔ میں اب کسی دارالامان میں اپنی زندگی گزاروں گی، وہیں پر آگے کی زندگی طے کروں گی۔ میں حاملہ ہوں، مجھے ایک محفوظ مقام چاہیے ہے، اور وہ تو پناہ گاہ ہوتی ہے ہم جیسی لاوارث عورتوں کی۔ آپ کی بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، آپ کب تک میرا بوجھ اٹھائیں گے؟ جبکہ وہ فوراً سے بولے، اس میں بوجھ اٹھانے کی کیا بات ہے سمینہ، الٹی بات کیوں کر رہی ہو؟ تم اپنا کماؤ گی، اپنا کھاؤ گی، میں تو صرف تمہیں سہارا دینا چاہتا ہوں۔ لیکن میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، مجھے صرف آپ کسی دارالامان پہنچا دیں۔ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں آپ کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتی، یہ میری انا نہیں بلکہ میرا وقار ہے۔ اگر اب بھی میں آپ کے ہی دم پر کھڑی رہی تو میں کبھی بھی خود کی شناخت نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے فی الحال اپنا بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک محفوظ جگہ چاہیے، اس کے بعد میں اپنی اولاد کو لیے کسی اور جگہ چلی جاؤں گی۔ ساری زندگی میں آپ کے سہارے نہیں جی سکتی، مجھے ابھی اپنے قدم مضبوط کرنے پڑیں گے۔ میری بات سنتے ہی خرم صاحب بولے تھے، آپ غلط فیصلہ لے رہی ہیں، اس وقت آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ دارالامان کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ ان کی بات سنتے ہی میں فوراً سے بولی، نہیں نہیں، دارالامان کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، وہاں پر عورتوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، بے سہارا خواتین کو سہارا دیا جاتا ہے، مجھے امید ہے تم وہاں پر رہ سکتی ہو۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے تھے اور چند لمحے کے بعد مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، آپ کی حالت فی الحال ایسی نہیں ہے، اتنی تکلیف کے بعد اب آپ کو راحت ملی ہے، کہیں آپ کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ مگر میں باضد تھی کہ مجھے جانا ہے، میں فی الحال ابھی کسی پر بھی
بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے آزادی ملی ہے اور اس آزادی کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ راضی ہو گئے تھے اور میرے لیے فوراً ہی ایک دارالامان میں بات کر لی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں ان کی گاڑی میں بیٹھی دارالامان کے لیے سوار ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ثمینہ، میں نے تمہیں صرف اپنی بہن نہیں بلکہ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ مان لیا ہے۔ جتنی دکھ تکلیفوں کے بعد تمہیں راحت ملی ہے، میں چاہتا ہوں تم ساری زندگی اب سکون سے گزارو۔ تمہاری یہ زندگی کے 5 سال میں تمہیں کبھی بھی نہیں دے سکتا، لیکن ہاں تمہیں دعا ضرور دے سکتا ہوں کہ تمہارے آنے والے سال خوش و خرم گزریں۔ تم اپنی اولاد کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارو اور اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں ضرور کروں گا۔ یہ میرا موبائل نمبر اور گھر کا ایڈریس ہے۔ انہوں نے کاغذ میری طرف بڑھا دیا تھا اور مزید بولے تھے، کبھی بھی تمہیں میری ضرورت محسوس ہو یا دارالامان میں تمہیں کچھ بھی خود کے لیے غیر محفوظ لگے تو مجھ سے اس نمبر پر اور اس ایڈریس پر رابطہ کر سکتی ہو۔ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ کبھی بھی تم آواز دو گی میں تمہارے لیے کھڑا ہوں گا۔ بس مجھ پر امید رکھنا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی تھی، اور میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی کہ آپ جیسا انسان میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عطا کرے گا۔ آپ جیسا شہری اگر ہر گلی کوچے میں ہو تو ہر عورت خود کو محفوظ سمجھے گی، غیر مرد کے ساتھ بھی خود کو تحفظ میں پائے گی۔ میری بات سن کر وہ دھیما سا مسکرائے تھے اور مزید بولے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہر گلی کوچے میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو درندے کی شکل لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہی ہمارے محافظ ہیں۔ ان کی بات پر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ چہرے کے زاویے بھی ان کے تبدیل ہو گئے تھے، مگر میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم دارالامان آ گئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی فوراً سے دارالامان کا دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ میں نے حیران ہو کر وکیل صاحب کو دیکھا تھا، جب کہ وہ گاڑی اندر لے جاتے ہوئے بولے، میں اکثر یہاں پر آتا رہتا ہوں۔ کچھ کیسز یہاں کے میں نے حل کیے ہوئے ہیں، اس لیے یہ لوگ مجھے بہت عزت دیتے ہیں۔ اب تم میری بہن کے ریفر سے یہاں پر آؤ گی تو سب تمہیں پوچھیں گے بھی اور تنگ بھی نہیں کریں گے۔ ان کی بات سن کر میں نے دل ہی دل میں اطمینان کا سانس بھرا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اتر گئے تھے اور ساتھ مجھے بھی اترنے کی ہدایت کی تھی۔ اترتے ہی میں نے ایک نگاہ دوڑائی تو لمحے بھر کے لیے میں دنگ رہ گئی تھی۔ دارالامان بہت بڑا تھا، بڑا سا گارڈن، راہداریاں، ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی کوٹھی میں آ گئی ہوں۔ ابھی میں مزید آگے جا کر اندرونی نظام دیکھتی جو اچانک انہوں نے مجھے پکارا تھا اور اندر چلنے کی ہدایت کی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی غلط مقام پر آ گئی ہوں۔ اتنا بڑا دارالامان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میرے شوہر نے جب مجھے گھر سے نکالا تھا میں دارالامان میں ہی گئی تھی، لیکن وہ دارالامان ایسا نہ تھا۔ یہی بات مجھے بے چین کر رہی تھی، مگر فی الحال میں خاموشی سے وکیل صاحب کے ہمراہ آفس چلی گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھا ہوا شخص فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور آگے بڑھ کر باقاعدہ طور پر وکیل صاحب کو گلے لگا لیا تھا۔ میں بالکل گمسم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اب ان سے ان کا حال احوال پوچھ رہے تھے، جبکہ وکیل صاحب ان کی بات کاٹتے ہوئے بولے، آج آپ مجھے رہنے دیں، میں اپنی بہن کو لایا ہوں۔ دراصل یہ میری ایک کلائنٹ ہے، ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے۔ ان کے شوہر نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ ساس ان پر دن رات ظلم و ستم کرتی تھی، صرف اس لیے کہ کیونکہ یہ اپنے گھر سے جہیز نہیں لے کر گئیں اور خود کے لیے آواز اٹھائی تھی، مگر انہوں نے ہمت کی
اور اپنا سسرال اپنا شوہر چھوڑا اور مجھ سے رابطہ کیا۔ اسی وجہ سے آج یہ یہاں پر موجود ہیں، مگر یہ حاملہ ہیں، انہیں ایک محفوظ مقام چاہیے اور مجھے اس دارالامان سے بہتر کوئی اور دارالامان لگتا ہی نہیں ہے، اس لیے میں انہیں یہاں پر لے کر آ گیا ہوں۔ ان کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ خرم صاحب کی بات سنتے ہی وہ شخص مجھے اوپر سے نیچے دیکھنے لگا تھا اور اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے بولا، ابھی فی الحال ہمارے پاس کسی بھی خواتین کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ہم انہیں دوسری برانچ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتے اس سے پہلے ہی خرم صاحب ان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولے، صدیق صاحب آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ عورت میرے رشتہ دار ہے، یہ میرے ریفر سے یہاں آ رہی ہے اور آپ مجھے منہ پر ہی منع کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں میری یہ اوقات ہے؟ جبکہ وہ فوراً سے بولے، نہیں نہیں خرم صاحب میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو صرف ان کے سکون کی وجہ سے کہہ رہا تھا، اگر یہ حاملہ ہیں تو یہ اس دارالامان میں کیسے رہیں گی؟ یہاں پر تو ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتے اس سے پہلے ہی خرم صاحب ان کا ہاتھ تھام کر ایک طرف لے کر چلے گئے تھے، جبکہ مجھے اب بے چینی ہونے لگ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عموماً دارالامان میں آپ کا نام لکھا جاتا ہے، آپ اپنی تکلیف بتاتے ہیں اور پھر آپ کو رہنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے، کچھ خواتین ملتی ہیں، کھانا ملتا ہے، مگر یہاں پر نظام بہت الگ تھا، یہاں پر عورت کو رہنے کی جگہ نہیں دی جا رہی تھی۔ تو پھر یہ کس بات کا دارالامان تھا کہ بات نہ جانے کیوں مجھے اندر ہی اندر کھٹکنے لگ گئی۔ خرم صاحب انہیں ایک طرف لیے نہ جانے دھیمی آواز میں کیا سمجھا رہے تھے کہ دھیرے دھیرے اس آدمی کا چہرہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے ایک بات اور حیران کر رہی تھی کہ پچھلے دارالامان میں ایڈمن ایک عورت تھی، لیکن یہاں پر ایک مرد موجود تھا، کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ مگر خرم صاحب پر خود سے زیادہ یقین تھا۔ جس انسان نے بنا فیس کے میرے لیے کیس لڑا، جس انسان نے میری خاطر میرے شوہر کو جیل پہنچا دیا، جس انسان نے میرے خاطر پورے چیمبر تک کو ہلا ڈالا تھا، وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر کچھ غلط تھوڑی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی اور خرم صاحب میرے پاس آ گئے تھے۔ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے معاف کریے گا میڈم، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ خرم صاحب کی اتنی قریبی ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو بالکل بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہاں پر نہیں ملے گی، بلکہ آپ یہاں پر پرسکون ہو کر رہیں گی، آپ کی ڈیلیوری کا خرچہ بھی ہم ہی برداشت کریں گے، آگے جا کر آپ اپنے بچے کے ساتھ یہاں پر رہ سکتی ہیں، آپ کو نوکری کرنے کی بھی اجازت دی جائے گی کیونکہ آپ ایک بچے کی ماں بھی ہیں۔ مگر میں فوراً سے بولی تھی، نہیں مجھے یہاں سے جانا ہوگا، میں صرف ڈیلیوری تک یہاں پر رہنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اگر آپ لوگ کوئی کانٹریکٹ وغیرہ بناتے ہیں تو پلیز اس میں یہ بات لازمی طور پر واضح کریے گا۔ میری بات سن کر وہ شخص فوراً سے بولا، جی 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 ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہو جائے گا، فی الحال آپ کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں رہیں کیونکہ اس وقت آپ کو صرف اور صرف سکون چاہیے ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے اب اطمینان ہونے لگا تھا کہ میں کسی بھی غلط جگہ پر تو نہیں آ گئی، شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہوگی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو سمجھا لیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ میں کھڑے کھڑے خود کے پاؤں پر کلہاڑی مار چکی ہوں۔ انہوں نے کچھ کانٹریکٹ پر مجھ سے دستخط لے لیے تھے اور پھر مجھے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں نے گھبرا کر خرم صاحب کو دیکھا تو وہ بولے، آپ باہر جاؤ، میں ان سے کچھ باتیں اور کر کے آ رہا ہوں، آپ کو یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں نے سب چیزیں سیٹ کروا دی ہیں، آپ میری بہن ہو، میں نے آپ کو اپنی زندگی کا حصہ مانا ہے، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ خرم صاحب کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، زندگی میں کبھی بھی آپ کو میری ضرورت پڑے میں حاضر رہوں گی، جان بھی دینی ہوئی تو آپ پر جان قربان ہے، کیونکہ آپ نے جتنا میرے لیے کیا ہے
کوئی سگا بھائی بھی اپنی بہن کے لیے نہیں کرتا۔ میری بات سنتے ہی انہوں نے میرے سر پر مسکرا کر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ میں چپ چاپ اب باہر آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور چاروں طرف نظر دوڑانے لگ گئی تھی۔ ایڈمن آفس بھی بہت شاندار تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس دارالامان میں کو سارا فنڈ ملتا ہے۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی، نہ جانے کیوں یہاں آ کر مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے جب اپنے شوہر کا گھر چھوڑا تھا تب مجھے اس دارالامان میں پہنچ کر بالکل بھی بے چینی نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں مطمئن تھی کہ اب میں ایک محفوظ مقام پر ہوں۔ لیکن یہاں آنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ نظریں ہیں جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہیں۔ کچھ تو گڑبڑ ہے جو میرے آگے پیچھے منڈلا رہی ہے، اور ایسا کیوں تھا میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میری ملاقات خرم صاحب سے دارالامان میں ہوئی تھی، وہیں پر میں نے رو رو کر انہیں اپنی دکھ تکلیف بتائی تھی کہ مجھے میرے شوہر سے طلاق چاہیے اور آزادی چاہیے۔ میں گھٹن بھری زندگی میں نہیں رہ سکتی، میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے ان سے طلاق نہیں لے پا رہی۔ لیکن میں اب تھک ہار چکی ہوں اپنے شوہر اور اپنی ساس کے مظالم برداشت کر کر کے۔ میں اب اپنی اولاد کے معاملے میں بالکل بھی سمجھوتا نہیں کروں گی، اس لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ میری باتیں سن کر انہوں نے فوراً ہی میرا ساتھ دینے کی حامی بھر لی تھی۔ یہ بات ہی بھی میرے لیے کافی حیران کن تھی، مگر فی الحال میں نے انہی کا ساتھ ہی لیا تھا، کیونکہ اکیلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر انہوں نے میرے لیے پورا کیس لڑا تھا، جس میں ہمیں تقریباً پورا مہینہ بیت گیا تھا، اور اس دوران میں ان کے گھر ہی رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس دارالامان سے نکال چکے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ تم یہاں پر محفوظ نہیں ہو، اور ایسا کیوں تھا میں خود بھی نہیں جانتی تھی، حالانکہ وہاں پر سب بہت اچھے تھے، ایڈمن بھی، وہاں کی ملازمین بھی، چوکیدار بھی اور خواتین وغیرہ بھی۔ مگر جب یہاں کا ایڈمن، چوکیدار، سبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جس سے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد صدیق صاحب اور خرم صاحب باہر آ گئے۔ خرم صاحب صدیق صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں، آپ میری بہن کا خاص خیال رکھیے گا، میں ان سے ملاقات کے لیے آتا رہوں گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میری طرف دیکھا تھا اور مجھے بھی خیال رکھنے کی تاکید کر کے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی ایڈمن کی کڑک دار آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی، بات سنو لڑکی۔ میں نے جیسے ہی ان کی طرف دیکھا تو لمحے بھر کے لیے میرے پورے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، چہرے کے زاویے کئی حد تک خطرناک تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اندر جا کر کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم خرم صاحب کے ریفر سے یہاں پر آئی ہو۔ کسی بھی لڑکی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی رہنا۔ تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے، اور کسی کی بات پر کچھ بھی عمل کرنے یا پھر کسی بھی بات پر یقین کرنے کی جرات مت کرنا۔ تم پر میری نظریں ہیں، ہم کچھ دن تک آنے والی نئی لڑکیوں کو اپنی نظروں میں رکھتے ہیں۔ اگر مجھے تمہاری کوئی بھی ایک مشکوک حرکت نظر آ گئی تو یاد رکھنا، بنا خرم صاحب کو اطلاع کیے تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، پھر در بدر کی ٹھوکر کھاتی رہنا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتی انہوں نے مجھے سامنے کی طرف اشارہ کر دیا تھا، جبکہ میں سسکتے ہوئے بولی، میں اندر کیسے جاؤں؟ مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جبکہ وہ فوراً سے بولے، میں نے عملے کو فون کر دیا ہے، دروازے تک پہنچو، تمہیں وہاں سے ایک ملازمہ ریسیو کر لے گی۔ ملازمہ کا نام سن کر میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا کہ دارالامان میں کب سے ملازمہ آنے لگی، مگر مجھ میں حوصلہ ہمت نہ ہوئی تھی کہ میں ان سے کوئی بھی سوال پوچھتی۔ چپ چاپ میں اب اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ نظریں چاروں
طرف گھوم پھر رہی تھی۔ ایک ایک چیز کو میں اپنی آنکھوں میں نقش کرتی جا رہی تھی۔ گارڈن بہت خوبصورت طرز پر بنا ہوا تھا، بیچ میں فوارہ بھی لگا ہوا تھا۔ دارالامان میں یہ سب کیسے ہونے لگ گیا تھا؟ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میں اندرونی دروازے کے پاس چلی آئی تو سامنے ہی ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ سفید شلوار قمیض پہنے، چہرے سے ہی کافی بے بس معلوم ہو رہی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ آگے آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ سمینا ہیں؟ صدیق صاحب نے آپ کو بھیجا ہے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ بولی، اس طرف آ جائے، میں یہاں کی ملازمہ ہوں۔ دروازہ کھولتے ہی اس عورت نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہو گئی تھی۔ دیکھنے میں دارالامان کسی خوابگاہ کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ بڑا ہال، چھوٹے چھوٹے کمرے، بہت ہی خوبصورتی سے پورے دارالامان کو سجایا گیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس عورت نے میرا بازو سختی سے تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، روم نمبر 34 میں چلی جاؤ، وہاں پر اور لڑکیاں بھی ہوں گی، کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خاموش خاموش رہنا، اپنے آپ میں مگن۔ خبردار، جو تمہیں کسی کے ساتھ ہم نے بات کرتے ہوئے دیکھا، اگر تم کسی کے ساتھ بھی ہمیں بات کرتی ہوئی نظر آئی تو یاد رکھنا ہم تم پر سخت کارروائی کریں گے۔ یہاں پر رہنے والی لڑکیاں صرف اور صرف ہمارے اصولوں سے چلتی ہیں۔ اس عورت کو دیکھ کر ایسا گمان ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں کی ملازمہ نہیں بلکہ کوئی جیلر ہے، اور میں قیدی۔ چپ چاپ میں روم نمبر 34 کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، وہاں پر بیٹھی لڑکیوں سے میری نظریں جا ٹکرائی تھیں۔ مجھے لگا تھا کہ کوئی کھڑا ہوگا، مجھے سلام کرے گا، جس طرح پچھلے دارالامان میں عورتیں میرے گرد جمع ہو گئی تھیں اور مجھ سے بہن بن کر باتیں کر رہی تھیں، مگر اس بار میرے قریب کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ تمام لڑکیاں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ سب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ سب جوان اور خوبصورت ہیں۔ میرا دل کیا کہ میں ان میں سے کسی ایک سے بات چیت کروں، مگر ان سب کے چہروں پر نو رسپانس کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ ایک طرف کو بیٹھ گئی تھی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگ گئی تھی کہ جلد میں یہاں کی خواتین سے گھل مل جاؤں۔ میری طبیعت ایسی نہیں تھی کہ میں اکیلے رہتی، مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ عجیب سی متلی کا احساس ہونے لگا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور ایک لڑکی کو دیکھتے ہوئے فوراً سے بولی، یہاں پر واش روم کہاں ہے؟ اس نے کمرے میں ہی ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ میں فوراً سے بھاگ کر اس طرف بڑھی تھی اور اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک بڑی الٹی ہو گئی تھی۔ طبیعت ناساز تھی، اس لیے میں وہیں بیٹھی تھی چلی گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لڑکی میری ہم عمر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک ہی وہ اندر آئی تھی اور مجھے تھامتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، تم ٹھیک ہو؟ کسی کو باہر سے بلاؤں؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اس کا سہارا لیتے ہوئے بولی، میں دراصل حاملہ ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، تو پھر تم یہاں کیسے؟ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ فوراً خاموش ہو گئی تھی اور مجھے باہر لے آئی تھی۔ کافی عورتیں ہماری طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ کچھ لڑکیوں نے اسے اشارے سے منع بھی کر دیا تھا، جو مجھے اندر ہی اندر چبھ رہا تھا، مگر میں کچھ نہ بولی تھی اور چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اسی پل وہ بولی، اپنا خیال رکھو اور جتنا ہو سکے آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر کہو تو میں کسی سٹاف ممبر کو بلاؤں؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو یہاں پر کیسا نظام ہے؟ مطلب یہاں پر عورتوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہے؟
ملازمین بھی ہیں یہاں پر، اور اتنا بڑا دارالامان، جس دارالامان میں پہلے رہتی تھی وہ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو ایک معمولی سی جگہ تھی۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، تم یہاں پر کیسے آئی ہو؟ مطلب کون لایا ہے تمہیں؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی تھی۔ سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ میرے ساتھ بیٹھی لڑکی کے پاس چلی آئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولی، تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے کیا؟ تمہیں نہیں پتہ اس کمرے کو مانیٹر چیف صاحب کر رہے ہیں؟ دور ہٹ کر بیٹھو۔ جبکہ وہ لڑکی فوراً میرے پاس سے کھڑی ہو گئی تھی اور ایک طرف بیٹھتے ہوئے بولی، اس کو الٹی آئی تھی، بس مدد کے لیے چلی گئی تھی، معافی چاہتی ہوں، اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ جبکہ وہ ملازمہ فوراً سے بولی، بہتر ہے کہ تم اپنی حدود یاد رکھو، کیونکہ یہاں پر جو لڑکیاں حدود بھولتی ہیں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم میں سے کسی بھی لڑکی کو تکلیف پہنچے۔ یہ کہتے ہی وہ عورت چلی گئی تھی، جبکہ میں بالکل سن ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ملازمہ کا تھپڑ مارنا مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا، اور جس طریقے سے لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں ایسا لگتا تھا جیسے سب خوف میں مبتلا ہیں۔ کچھ دیر تک میں سب کو دیکھتی رہ گئی تھی اور پھر اٹھ کر ایک بار پھر اسی لڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی جسے ملازمہ تھپڑ مار کر چلی گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ لڑکی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے میرے پاس نہیں بیٹھو، مجھے مزید مار نہیں کھانی، یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں، تم یہاں کیسے آئی؟ جبکہ میں کچھ کہتی اسی پل کمرے میں سائرن بجنا شروع ہو گیا تھا۔ تمام لڑکیاں سہم کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاس کھڑی لڑکی بھی خوف کے مارے اپنی جگہ پر کھڑی ہو چکی تھی، اور وہ دیکھتے ہی بولی، جیسا یہ لوگ کہیں چپ چاپ کر لینا، ورنہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد کمرے میں قطار سے 4 عورتیں داخل ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھوں کے اشارے سب کو لائن بنانے کا حکم دینے لگے۔ میں اسی لڑکی کے پیچھے کھڑی ہو گئی، ہاتھ پاؤں بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ وہ لڑکی دھیمی آواز میں بولی، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ایک کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک گولی دی جائے گی جسے ہمیں نگلنا ہے، تم چپ چاپ وہی کرنا جو یہ لوگ کہیں، کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ میں کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے ان سب کو دیکھے جا رہی تھی، مگر اچانک سے ایک لیڈی میری پاس آئی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، تم ایک طرف کھڑی ہو جاؤ، تم یہ گولی نہیں کھا سکتی، حاملہ ہو، اس لیے تمہارا خیال رکھنا پڑے گا۔ جبکہ میں چپ چاپ ایک طرف کو ہو گئی تھی، تمام لڑکیوں کو قطار میں لیے جا رہا تھا۔ میں ان کے پیچھے جانے لگی تو 2 عورتوں نے میرا بازو تھام لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اب تمہیں ہم ایک کمرے میں لے کر جائیں گے جہاں تمہیں پوری رات آرام کرنا ہے، صبح ہی کمرے کا دروازہ کھلے گا اور تمہیں باہر آنے کی اجازت دی جائے گی۔ اگر تمہاری رات کے وقت طبیعت خراب ہو جائے یا کچھ بھی محسوس ہو تو فوراً سے وہاں پر لگے ہوئے کیمرے میں اشارہ کرنا، تمہیں وہاں سے فوراً نکال لیا جائے گا۔ جبکہ میں بولی، میرے کمرے میں کیمرہ کیوں ہوگا؟ رات کو سوتے وقت کپڑے بے ترتیب ہو سکتے ہیں، میں عورت ذات ہوں۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، کمبل لے لینا مگر کیمرہ لازمی ہوگا، چلو اب۔ یہ کہتے ہی دونوں عورتیں مجھے گھسیٹ کر لے جانا شروع ہو گئی تھیں۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، پھول رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں آ چکی ہوں۔ میں ان عورتوں سے بات چیت کرنا چاہتی تھی، ان سے پوچھنا چاہتی تھی یہ سب کیا ماجرا ہے، لیکن میری بات کسی نے بھی نہیں سنی تھی۔ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں مجھے داخل کر دیا گیا جہاں پر ایک بیڈ لگا ہوا تھا، ساتھ ہی کمبل، پانی کا گلاس اور کچھ پھل وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بھوک لگے تو یہ پھل وغیرہ کھا لینا، اب صبح ہی تمہیں ناشتہ ملے گا،
میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ لوگ چلے گئے تھے۔ میرا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ میں کس دارالامان میں آ گئی تھی؟ یہاں پر تو نظام ہی مختلف تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے کہیں قید کر دیا گیا ہو۔ میں فوراً ہی دل میں ارادہ باندھ چکی تھی کہ صبح ہی یہاں سے نکل کر پرانے دارالامان میں چلی جاؤں گی۔ مجھے وکیل صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر میں جانتی ہی نہ تھی کہ یہاں پر آنے والی کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہونا شروع ہو گیا اور میں خاموشی سے کمبل اوڑھ کر سو گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ صبح کے الارم سے کھلی تھی۔ میں نے فوراً ہی برابر میں رکھی ہوئی گھڑی کو بند کر دیا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے کل والی عورتیں ہی کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولیں، آ جاؤ، ڈائننگ روم میں ناشتہ لگ چکا ہے، اور ہاں، رات کو نیند ٹھیک آئی تھی؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے تمہاری؟ میرے سر میں ہاں ہلا دیا تھا اور چپ چاپ کھڑی ہو کر باہر کو آ گئی تھی۔ پہلے مجھے فریش ہونے کے لیے واش روم بھیجا گیا تھا اور پھر مجھے ڈرائنگ روم میں لے جا کر اندر داخل ہوتے ہی میری نظر اسی لڑکی پر گئی جس سے میں کل بات کر رہی تھی۔ تمام لڑکیوں کی رنگت پھیکی پڑی ہوئی تھی، سب چپ چاپ سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ میں اس لڑکی کے پاس جا کر بیٹھی تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم ٹھیک ہو؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا تو وہ دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ ابھی اس بارے میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میں یہاں سے جا رہی ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ مجھے یہ دارالامان اچھا نہیں لگ رہا۔ یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ عورتوں کے کمرے میں کون کیمرے لگاتا ہے؟ کیا تم یہاں سے چلنا چاہو گی؟ تم مجھے بہت اچھی لگی ہو ساری عورتوں میں۔ میرا آج ایک اور دارالامان بھی ہے جہاں پہلے میں رہتی تھی۔ وہ عام دارالامان ہے، وہاں پر بہت ساری عورتیں میری سہیلیاں بھی ہیں۔ تم خوش رہو گی۔ جبکہ وہ لڑکی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہاں سے میں کیا تم بھی نہیں جا سکتی؟ بہتر ہوگا خاموشی سے ناشتہ کرو اور پھر جا کر نماز وغیرہ پڑھو۔ یہاں پر الٹی سیدھی باتیں کرنے کی پر بھی سزا دی جاتی ہے۔ جبکہ میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ لوگ کون ہوتے ہیں مجھے سزا دینے والے؟ میں ان لوگوں کے ماتحت ضرور ہوں، لیکن میں ان کی غلام نہیں۔ ہم آزاد شہری ہیں۔ دارالامان میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کی مرضی سے چلیں گے۔ ہاں، اگر ہمیں اس ادارے میں رہنا ہے تو یہ ہم سے کام کاج لے سکتے ہیں، یہاں کی صفائی ستھرائی اور دیگر بھی کام، مگر اس طرح سے ہمیں قید کر دینا یہ کہیں کا بھی طور طریقہ نہیں ہے۔ یہ دارالامان کا مجھے جیل زیادہ لگ رہا ہے۔ میری بات پر سن کر وہ لڑکی مسکرا دی اور مجھے دیکھتی ہوئی بولی، خدا کا شکر ادا کرو تم حاملہ ہو۔ اگر تم حاملہ نہیں ہوتی تو اب تک ایک کونے میں مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہوتی۔ بہتر ہوگا اپنی زبان کو بند کر لو، ورنہ بہت بڑی مصیبت اٹھاؤ گی۔ اس کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، مجھے خوف آ رہا ہے۔ یہاں پر ایسا بھی کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تم اتنی زیادہ مایوس ہو؟ ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک ملازمہ نے زور سے ڈنڈا میری ٹیبل پر دے مارا تھا۔ میں خوف سے اچھل پڑی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اگر تمہیں زیادہ ہی باتیں کرنی ہیں تو میں تمہیں ابھی کے ابھی ٹارچر سیل میں بھیج دیتی ہوں، وہاں پر موجود عورت سے خوش باتیں کرنا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ساتھ بیٹھی لڑکی فوراً سے بولی، نہیں نہیں، معذرت چاہتی ہوں، یہ اب دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی۔ یہ حاملہ ہے، اسے وہاں مت بھیجو۔ میں اسے بات چیت کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ وہ ملازمہ ایک زوردار ڈنڈا اس کے بازو پر مارتے ہوئے بولی، زینب، بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گی۔ چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور پھر اپنے کمروں میں چلی جاؤ۔ زینب تل ملا اٹھی تھی، اسے اتنی شدت سے ڈنڈا مارا تھا کہ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس عورت کے جاتے ہی میں نے فوراً زینب کو تھاما تھا، جبکہ وہ بولی، تم ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم کیوں موت کے منہ میں ہاتھ ڈال رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں بھی خوفزدہ سی ہو گئی تھی اور ایک طرف بیٹھ کر زینب کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ اس کی رنگت لال سرخ ہو رہی تھی، یقیناً درد شدید تھا، لیکن میرا دل اداس ہو گیا۔ مجھے اب وکیل صاحب پر غصہ آنے لگ گیا تھا کہ یہ وکیل صاحب مجھے کہاں پر لے کر آ گئے تھے۔ وہ عام سا دارالامان ہی اچھا تھا جہاں پر میں خوش تھی، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہی تھی۔ تو جب افسوس ہونے لگا کہ میں اس شخص سے ملی ہی کیوں، اس کے سامنے اپنی تکلیفیں بیان ہی کیوں کی، اپنے شوہر سے طلاق بھی کیوں لی، اس کے نام پر بیٹھی رہتی، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سب چیزیں ریت کی مانند میرے ہاتھ سے پھسل چکی تھی۔ کافی دیر تک ہم وہیں ڈائننگ روم میں بیٹھے رہے تھے اور ہمیں پھر کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ سب خواتین خاموشی سے الگ الگ بالکل گمسم حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ ان سبھی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کافی تھکی ہوئی ہیں۔ مجھے کافی کھلبلی سی ہو رہی تھی جب اچانک زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے اشارہ کیے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، اور اس کے اشارے کا انداز کافی عجیب و غریب سا تھا، اس لیے میں نے بھی چپ چاپ ہی اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں مجھے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں پھر بھی اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ سیدھا ایک واش روم آ گئی تھی جو نہانے کے لیے بھی بنایا گیا تھا، اور وہ لائن سے کافی واش روم موجود تھے۔ میں جیسے ہی اندر آئی وہ میرا ہاتھ تھام کر ایک کونے میں لے گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اگر تم یہاں سے نکل سکتی ہو تو جلد سے جلد نکل جاؤ، کیونکہ جب تمہارا بچہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا، تمہارا بچہ بھی تم سے چھین لیں گے اور تمہیں اذیت دیں گے۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، کیا کہہ رہی ہو زینب؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ وہ کہنے لگی، یہاں پر رہنے والی لڑکیاں بہت بری حالت میں ہیں۔ یہ دارالامان نہیں بلکہ ایک کوٹھا ہے جہاں پر روز رات کو لڑکیوں کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہم کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر دوائی کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ ہم وہ کھا کر گہری نیند میں سو جائیں اور پھر آنے والے مرد ہماری قیمت لگائیں اور ہمیں بے آبرو کریں۔ اور کئی لڑکیوں کو یہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ آگے دبئی بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں۔ کتنی لڑکیوں کی کڈنی نکال کر آگے فروخت کر دیتے ہیں، اور اب تمہارے بچے کو بھی یہ لوگ کسی بے اولاد جوڑے کو تھما دیں گے۔ جبکہ میں اپنا سر تھام چکی تھی، میں فوراً سے بولی، لیکن وکیل صاحب تو بہت مان سے مجھے یہاں پر لائے ہیں۔ وہ بولی، وکیل صرف دیکھنے کا اچھا ہے، وہی اصل گناہ گار انسان ہے، وہی عورتوں کو ورگلا کر اس دارالامان میں چھوڑتا ہے اور پھر ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس سارے نظام کا سربراہ وہی ہے۔ جبکہ میں اسے بے یقین نظریات سے دیکھ رہی تھی۔ زینب مزید کچھ کہتی اس سے پل واش روم کا دروازہ بجنا شروع ہو گیا تھا۔ یقیناً وہ ملازمہ آ گئی تھی۔ زینب مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں واش روم جا رہی ہوں، تم دروازہ کھول لینا اور کسی بھی قسم کا رد عمل نہیں دینا، نارمل رویہ رکھنا۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی اور زینب فوراً ہی واش روم کے اندر چلی گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں کافی تیز ہو رہی تھی۔ وہ ملازمہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے ساتھ کوئی لڑکی آئی ہے یہاں پر؟ زینب کہاں ہے؟ میں نے واش روم کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ مجھے جانے کا بول کر خود وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ یقیناً اب زینب کی شامت تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہاں آتے ہی مجھے پہلے دن کا احساس ہو گیا تھا کہ اب چاروں طرف
خطرہ ہے، مجھے کسی بھی طرح اب یہاں سے نکلنا ہوگا اور ان تمام لوگوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ یہاں پر رہنے والی لڑکیاں اس ظلموں کا شکار ہو چکی تھیں، مگر مجھے نہیں ہونا تھا۔ میرے پاس اس وکیل کا ایڈریس اور نمبر، دونوں چیزیں موجود تھیں۔ مجھے اب چالاکی کا مظاہرہ کرنا تھا۔ یعنی یہ ملازمہ، یہاں کا چوکیدار، وہ ایڈمن، سب کے سب اس کھیل میں ملوث تھے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب مجھے اپنا دماغ چلانا ہے۔ کمرے میں آتے ہی میں نے وہ کاغذ لکھا اور کرس گیل پر ٹیبل پر پڑے ہوئے سامان میں سے ایک پین نکال کر میں ایک طرف بیٹھ گئی اور اس پہ صاف صاف الفاظ میں لکھ دیا کہ میرے پاس یہاں کا ایک راز آ گیا ہے، آپ میری مدد کریں۔ یہ جگہ جیسی نظر آتی ہے ویسی نہیں ہے۔ میں صرف ابھی اس وکیل کو یہاں بلانا چاہتی تھی اور پھر ہنگامہ کر کے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر میں جانتی ہی نہیں تھی کہ دیر ہو چکی ہے۔ وہ کاغذ لیے میں باہر آ گئی تھی، گارڈن ایریا کی طرف نکلی تو کچھ عورتیں مجھے روکنے لگ گئی تھیں، مگر پھر مجھے دیکھتے ہی جانے کا اشارہ مل گیا تھا۔ میں سیدھا چوکیدار کے پاس آ گئی تھی اور اس کی طرف وہ کاغذ پکڑاتے ہوئے بولی، کچھ بھی کر کے اس ایڈریس تک یہ پیغام پہنچا دو، میں وکیل صاحب کے جاننے والی ہوں۔ اس چوکیدار نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا اور پھر اندر جانے کا اشارہ کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا، مگر میں جانتی ہی نہ تھی کہ یہ حل زینب کی جان لے لے گا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے اور نہ ہی کبھی تھم سکے گی۔ میں خاموشی سے آ کر اندر بیٹھ گئی تھی، لیکن میرا دل و دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ وکیل صاحب کو یہاں بلانا مسئلے کا حل نہیں تھا، مسئلہ کا حل صرف اور صرف پولیس کے ذریعے ہو سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا اندرونی نظام کافی اسٹرانگ ہے، جبھی ابھی تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی، لیکن اگر ہم آواز اٹھاتے تو کم از کم یہاں سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکتے تھے۔ میں اب اپنی جگہ سے دوبارہ کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے زیادہ روک ٹوک نہیں کی جا رہی تھی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں اب سیدھا ایڈمن آفس کے پاس آ گئی تھی۔ اندر جھانک کر دیکھا تو اتفاقی طور پر ایڈمن آفس خالی تھا۔ میں نے نظریں گھمائی تو ہر طرف سناٹا ہو رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، چوکیدار بھی اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، اس کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ تمام ملازمہ اسی طرف تھیں۔ میں چپ چاپ اندر قدم رکھا تھا، دل دھڑک رہا تھا، لیکن میں جلدی سے ٹیلی فون کے پاس آ گئی۔ مجھے پولیس کا ہیلپ لائن نمبر یاد تھا۔ میں نے جلدی سے نمبر ڈائل کر دیا اور اپنے پہلی کال پر ہی فون ریسیو ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی انہیں مختصر بات کہی تھی اور جلدی سے فون رکھ کر باہر آ گئی تھی، لیکن اگلا لمحہ میری جان نکال دینے والا تھا۔ سامنے کا منظر میری روح کھینچ رہا تھا۔ زینب ایک اسٹریچر پر تھی اور بالکل ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی گردن سے خون نکلے جا رہا تھا۔ اسے کہیں بھی نہیں لے کر جایا جا رہا تھا۔ میں جتنی شدت سے ہو سکتی تھی دوڑی تھی اور جیسے ہی میں قریب گئی میری چیخ بلند ہو گئی، کیونکہ زینب مر چکی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑے ہوئے تھے اور ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ وہاں کھڑی دونوں ملازمہ نے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ یقیناً زینب کو اب ٹھکانے لگانے جا رہی تھی۔ یہاں پر یہ حادثہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، کئی بار ہو چکا تھا، کیونکہ یہ سب بہت نارمل نظر آتے تھے۔ اسی پل دروازہ کھلا تھا اور ایڈمن صاحب کے ساتھ وکیل صاحب اندر آئے تھے۔ مجھے کھڑا دیکھ کر وکیل صاحب آگے بڑھتے، مگر فوراً ہی فضا میں پولیس سائرن کی آوازیں بجنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ میرا اٹھایا ہوا قدم اور زینب کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ دھڑا دھڑ پولیس اہلکار اندر داخل ہو گئے تھے۔ چوکیدار اور وکیل صاحب نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن اب ممکن نہیں تھا۔ جنازہ سامنے پڑا ہوا تھا اور تمام شواہد سامنے آ گئے تھے۔ میں نے فوراً ہی بیان دے دیا تھا۔ پولیس نے وکیل صاحب، ایڈمن، ملازمین، چوکیدار، سب کو حراست میں لے لیا تھا
ان کے ساتھ میڈیا بھی موجود تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں سے صرف ایک کال کا انتظار تھا۔ مجھے فوراً ہی تحفظ دے دیا گیا کیونکہ اب میری جان کو خطرہ تھا۔ مجھے ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا جہاں پر میری سیکیورٹی کا بے حد خیال رکھا جا رہا تھا۔ فوراً ہی ادارے کو حراست میں لے لیا گیا۔ تمام لڑکیاں دوسرے دارالامان پہنچائی گئی تھی جو ایک محفوظ مقام ہے، اور مجھے مکمل سیکیورٹی کے ساتھ رکھا جا رہا تھا کیونکہ میری جان اب خطرے میں آ گئی تھی۔ لیکن میں اب اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے سچائی کا ساتھ دیا۔ زینب نے بھی سچائی کا ساتھ دیا۔ آج وہ جہاں بھی ہوگی مجھے یقین ہے وہ پرسکون ہوگی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے۔ تمام حقیقتیں سامنے آ چکی ہیں۔ اس پورے ادارے کو بند کر دیا گیا تھا اور وکیل صاحب اور ایڈمن کو سخت سزائیں سنا دی گئی تھی، یہاں تک کہ جتنے بھی ادارے کے ساتھ وہ ملوث تھے ان سب کو پکڑ لیا گیا تھا۔ میں نے زندگی سے یہ سبق ضرور سیکھا ہے کہ غیر مرد پر بھروسہ کرنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ مرد صرف وہی اپنا ہوتا ہے جو نکاح کے بندھن میں آپ کا حلال رشتہ ہو۔ غیر مرد لاکھ بھائی کہے لیکن اپنی فطرت سے باز نہیں آتا۔ ایسے میں اپنی عزت اور حفاظت کی ذمہ داری ہر عورت کو خود اٹھانی چاہیے۔ کسی اجنبی پر بھروسہ نہ کرنا ہی عقل مندی ہے، کیونکہ بھروسہ ٹوٹنے کے بعد سب سے زیادہ عورت کو ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اصل طاقت یہی ہے کہ عورت اپنی حدود اور احتیاط کا خیال رکھے تاکہ عزت محفوظ رہے اور آرام سکون سے زندگی گزارے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کریں، بالکل ابھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔